سلطان علاؤ الدین خلجی سلطنت دہلی کے خلجی خاندان کا سب سے طاقتور حکمراں سلطان علاؤ الدین خلجی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات، اور آج میں آپ کو خلجی سلطنت کے نامور حکمراں سلطان علاؤ الدین خلجی کے بارے میں بتاؤں گا، جس کا سب سے بڑا کارنامہ زرعی اصلاحات ہیں، اور جس نے بازار کا ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں قیمتوں پر سرکاری کنٹرول تھا، اور جس نے ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے سرکاری گودام بنائے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے ہندوستان کے وسیع تر علاقے میں اپنی حکومت قائم کی، لیکن اس کے جانشین شہاب الدین خلجی اور قطب الدین مبارک شاہ اس کو قائم نہ رکھ سکے۔ شہاب الدین خلجی سلطنت کا تیسرا سلطان تھا۔ وہ علاؤ الدین خلجی کا بیٹا تھا اور کم عمری میں ہی اپنے باپ کی موت کے بعد سلطان بنا دیا گیا تھا، جس میں اس کے فوجی سالار ملک کافور نے مدد کی۔ ملک کافور کے قتل کے بعد علاؤ الدین خلجی کا دوسرا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ خلجی سلطنت کا چوتھا سلطان بنا۔ علاؤ الدین خلجی کا پیدائشی نام گرشاسپ خلجی تھا۔ وہ ہندوستان میں خلجی خاندان کا دوسرا سلطان تھا، اور وہ اس خاندان کا سب سے طاقتور سلطان بھی تھا۔ علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں منگولوں کے حملے کا شدید خطرہ تھا، اس لیے اسے ایک بڑی فوج کی سخت ضرورت تھی۔ فوجی اخراجات کو قابو میں رکھنے کے لیے اس نے بازار میں ہر چیز کی قیمت مقرر کر دی اور اس پر سختی سے عمل کروایا۔ اس کے زمانے کے روپیے کو ٹنکا کہتے تھے۔ روز مرہ کی چیزیں سستی ہونے سے لوگ خوشحال ہو گئے، اور علاؤ الدین خلجی کے مرنے کے بعد بھی لوگ عرصہ دراز تک اسے یاد کرتے رہے۔ علاؤ الدین خلجی نے دلال کا کردار مارکیٹ سے بالکل ختم کر دیا تھا، اور ذخیرہ اندوزی کی سخت سزا مقرر کر دی تھی۔ جاسوسی کا ایک ایسا نظام مرتب کیا تھا کہ بادشاہ کو منڈی کی خبریں براہ راست ملتی رہتی تھیں۔ مورخ ضیاء الدین برنی کے مطابق خلجی نے دہلی میں ایسا نظام قائم کیا تھا جس میں مختلف چیزوں کے لیے علیحدہ بازار تھا۔ مثلاً کھانے کی چیزوں کے لیے الگ بازار، مہنگی اشیاء جیسے کپڑے، تیل، گھی اور مویشیوں کے لیے الگ بازار تھا۔ ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے خلجی نے شاہی گودام بنوائے، جس میں بڑی تعداد میں اشیاء رکھی جاتی تھیں اور یہیں سے بڑے بیوپاریوں کو مہیا کرائی جاتی تھیں، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بازار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خلجی نے زمینوں پر بھی اصلاح کی تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلا سلطان تھا جس نے مذہب کو سیاست سے الگ رکھا۔ برنی نے لکھا ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سیاست الگ چیز ہے اور حکومت الگ چیز ہے، اور مذہب کے قواعد و قانون الگ چیز ہیں۔ علاؤ الدین خلجی کا اپنی عوام سے سلوک بہت اچھا تھا۔ اس کی امتیازی کارروائیاں کسی خاص کے خلاف نہیں تھیں، بلکہ ہر وہ شخص جو ملک اور حکومت کے لیے خطرہ بنا، اس نے اس کے خلاف سخت قدم اٹھایا۔ علاؤ الدین خلجی ایک بہادر اور نیک سیرت سلطان تھا، جس نے ڈاکوؤں سے لوٹی ہوئی دولت عوام کو واپس دلائی اور تمام شمالی ہندوستان میں امن قائم کیا۔ اس نے باغیوں، چوروں، اچکوں اور سرکاری خزانے میں ہیرا پھیری کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کی تھیں۔ یہی سبب ہے کہ اس کے دور حکومت میں امن و امان تھا۔ اس نے کم تولنے والے تاجروں کے خلاف بھی سزائیں مقرر کر رکھی تھیں۔ علاؤ الدین خلجی نے اپنی مملکت میں سبھی چیزوں کو کوالٹی کے لحاظ سے 3 اقسام میں بانٹ کر ان کی قیمت مقرر کر رکھی تھی، اور اس سے زیادہ قیمت پر مال بیچنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے اس کے دور میں خوشحالی تھی اور کھانے پینے کی چیزیں آسانی سے مقررہ قیمت پر دستیاب ہو جاتی تھیں۔ علاؤ الدین خلجی کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کے دور میں ابتدائی ہندی مسلم فن تعمیر ظاہر ہوا، جو تغلق خاندان کے دوران مزید پھلا پھولا۔ خلجی خاندان کے دوران مکمل ہونے والے کاموں میں علائی دروازہ دہلی میں، قطب کمپلیکس کا جنوبی دروازہ، عیدگاہ راپڑی اور دہلی کا جماعت خانہ یعنی خضری مسجد شامل ہیں۔ پروفیسر رضوی کا کہنا ہے کہ علاؤ الدین خلجی کے سب سے بڑے کارناموں میں سے ایک زرعی اصلاحات ہیں۔ علاؤ الدین خلجی نے دہلی سلطنت میں زمین کا سروے کروایا اور زمین کی اقسام طے کی۔ اس نے کسانوں اور حکومت کے درمیان میں بچولیوں کو ہٹا دیا تھا۔ زرعی نظام میں بہتری کے ساتھ خلجی نے ایماندار انتظامیہ کو یقینی بنایا۔
جلال الدین خلجی کے دہلی کا سلطان بننے کے ساتھ ہی ہندوستانی لوگوں کو حکومت میں شامل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسے خلجی انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ علاؤالدین خلجی نے اس کام کو آگے بڑھایا اور مقامی لوگوں کی حکومت میں شمولیت کے پیش نظر یہ نظریہ دیا کہ یہ صرف ترکوں کی ہی حکومت نہیں رہ گئی ہے بلکہ ہندوستانیوں کی بھی حکومت ہے۔ علاؤالدین خلجی کا بڑا کارنامہ ہندوستان کی منگولوں سے حفاظت کرنا بھی تھا۔ اس نے دہلی سلطنت کے حدود کو مضبوط رکھا اور منگولوں کے حملے کو پسپا کیا۔ خلجی طاقتور سلطان تھے۔ پروفیسر حیدر کہتے ہیں کہ ہر بڑے حکمران کے سامنے دو چیلنج ہوتے ہیں، پہلا اپنی حکومت کو بیرونی حملے سے تحفظ دینا اور دوسرا اندرونی استحکام فراہم کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ علاؤالدین خلجی ان دونوں محاذ پر کامیاب رہا۔ اس نے نہ صرف اپنی سلطنت کی حفاظت کی بلکہ اس کی بڑے پیمانے پر توسیع بھی کی۔ تاریخ مبارک شاہی میں پدمنی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ضیاء الدین برنی نے بھی اپنی تواریخ میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ خواجہ نظام الدین احمد نے طبقات اکبری میں اور مولانا اسامی دہلوی نے شاہانہ موسوم بفتوح السلاطین میں چتوڑ کی فتح کا ذکر تو کیا ہے، لیکن پدمنی کے وجود کو اس کا سبب قرار نہیں دیا ہے۔ امیر خسرو نے خزائن الفتوح میں چتوڑ کے فتح کو مفصل بیان کیا ہے، لیکن وہ بھی اس کا ذکر ملک محمد جائسی کی طرح نہیں کرتے۔ امیر خسرو فتح چتوڑ کے عینی شاہد تھے، لیکن ان کے یہاں پدمنی کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر جنگ تہ میں واقعی پدمنی کی کشش کار فرما ہوتی تو امیر خسرو جیسا شاعر اسے ضرور بیان کرتا۔ تاریخ فیروز شاہی عہد علاؤالدین خلجی کے بہت عرصے کے بعد فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں لکھی گئی۔ اس میں علاؤالدین خلجی کے جملہ نقائص اور عیوب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر پدمنی والا واقعہ سچ ہوتا تو اسے صاف صاف لکھ دینے میں تاریخ فیروز شاہی کے مصنف کو کیا تعامل ہو سکتا تھا؟ چنانچہ تاریخ کے ناقدین اس قصے کو رد کرتے ہیں۔ 1540 میں صوفی شاعر ملک محمد جائسی نے ایک نظم پدماوت لکھی تھی۔ یہ داستان علاؤالدین خلجی کے تقریباً 200 سال کے بعد لکھی گئی تھی۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والی ایک ہندی فلم میں علاؤالدین خلجی کا جو کردار پیش کیا گیا ہے اس میں ایسا دکھایا گیا ہے جیسے وہ کوئی وحشی، سفاق، جنگلی اور ظالم حکمراں ہو، نوچ نوچ کر کھاتا ہو، عجیب و غریب کپڑے پہنتا ہو، لیکن در حقیقت وہ اپنے دور کا بہت مہذب انسان تھا جس نے کئی ایسے اقدامات کیے جن کے اثرات آج تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔